الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور آیت نمبر 188 ہیں، دوسرا پارہ ہے، اور پیچھے جس تسلسل کے ساتھ روزے کی فرضیت اور احکامات چل رہے ہیں، یہاں سے بھی روزے کے کچھ تفصیلی احکامات ہیں۔ اس میں سے پہلے میں پہلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تو ترجمے کے ساتھ ہی انشاءاللہ کچھ مسائل اور ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے تفسیر کے پس منظر میں ایک دو واقعات ہیں، تو وہ ایک دو واقعات بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آیت کی تفسیر آئے گی، تو ساری بات انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت کے ابتدائی سے میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، پردہ پوشی کا ذریعہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنی ذات میں خیانت کرو گے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کر لو، پا لو وہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سیاہ دھاری سے سفید دھاری، یا سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا، فجر کے وقت میں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کر لیا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت ملاقات نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، سو ان کے قریب مت جایا کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ رب العزت واضح کر کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو اس امید پر کہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں جو چند چیزوں کا بیان ہے، میں پہلے اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت۔ ان آیت میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ کھانا پینا اور اپنی بیوی کے پاس جانا یہ حرام ہے، ممنوعات ہیں، اور یہ روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن رات کے وقت جو ہے، یعنی افطاری سے لے کر صبح سحری کے وقت تک یہ چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بات منع تھی، افطاری کر لینے کے بعد
جب کوئی آدمی سو جاتا تھا تو نیند آنے کے ساتھ ہی اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اگر جاگ آتی تھی رات کے کسی حصے میں یا سحری کے وقت، تو کھانا بھی ناجائز تھا، پینا بھی ناجائز تھا، اور اپنی بیوی کے پاس جانا بھی گناہ اور حرام تھا، روزے کو توڑنے والا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، تو اس آیت میں وہ آسانی مذکور ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ صبح سحری کے وقت ہونے تک کھا پی بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ سحری کا وقت کب ہے، تو فرمایا کہ جس وقت صبح صادق جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اور جب صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد پھر روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اب کچھ بھی کھانا پینا ناجائز، گناہ اور حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو روزے کا وقت ہے، اتم الصیام الی اللیل، اس کی جو حد ہے وہ رات کے شروع ہونے تک ہے، یعنی افطاری کا وقت مغرب تک۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ ہاں البتہ ہم نے روزے رکھنے والوں کو افطاری کرنے کے بعد تو اجازت دے دی ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، البتہ اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہوں گے تو مسجد کے احترام میں یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اس سے گریز کریں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح وضاحت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ اور تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح باتیں وضاحت کے ساتھ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے گزرا کہ پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا تھا، تو روزے کا طریقہ یا روزے کی کیمیت یا کیفیت یا ایام وغیرہ ذرا مختلف تھے، اور اسی طریقے سے روزے رکھنے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ تو مجموعی طور پر اگر پہلی امتوں کے حالات میں اور انبیاء کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نماز اور روزہ یہ تقریباً امتوں میں مشترکہ طور پر عبادت چلی آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم میں سے پہلے کتنا پہلے، تو یہ بھی احتمال ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں آئیں سب کے اندر جو ہے وہ روزہ فرض کیا گیا ہو، البتہ اس کا طریقہ کار اور اوقات اور ایام وغیرہ میں فرق تھا۔ ابھی بھی عیسائی لوگ روزہ رکھتے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، یہ اپنا ہمارا رمضان شریف شروع ہونے سے چند دن پہلے وہ لوگ بتا رہے تھے کہ آج ہمارا عید کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ابھی چند دن پہلے اپنے روزے ختم کیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہندو آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ بتاتا تھا کہ دوپہر کے وقت ہم تھوڑا بہت چائے پی سکتے ہیں، زیادہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ مختلف مذاہب میں روزے کا کانسیپٹ موجود ہے، لیکن اس کے اوقات اور طریقہ کار کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب پہلے روزے فرض ہوئے تو اس کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس کا جو وقت تھا، یعنی افطاری کرنے کے بعد جب تک آدمی جاگ رہا ہے اس وقت تک جو ہے وہ کھا پی سکتا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی آنکھ لگ جاتی تھی تو فوراً سحری پوری ہو کر اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ کھا پی لیتا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب ایک دفعہ سو گئے تو اس کے بعد بیوی کے پاس جانا بھی ممنوع ہو جاتا تھا اور اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اگر کوئی جاتا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی 9-10 بجے آنکھ لگ گئی ہے، سو گیا ہے، یا 11 بجے یا 12 بجے، تو اس وقت سے روزہ شروع ہو کر وہ کل شام افطاری تک اس کا روزہ باقی رہتا تھا اس ساری چیزوں کا۔ اب اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی گھر آئے، اور گھر آ کر گھر والوں سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ جی ہاں آپ تھوڑا سا آرام کریں، میں آپ کے لیے افطاری لے آتی ہوں۔ تو جب تک وہ گھر والے ان کی افطاری لے کر آئے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے وہ افطاری لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے زور سے افسوس کیا کہ اوہو، بہت افسوس ہوا۔ تو وہ صحابی جب جاگے تو انہوں نے پوچھا کہ کس بات کا افسوس ہوا؟ کہتے اسی بات کا افسوس ہوا کہ بھائی ایک تو آپ کو بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، آپ کو روزہ
مکمل ہو گیا تھا، اور اب چونکہ آپ سو گئے ہیں لہٰذا اب آپ کا اگلا روزہ بھی جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا کل شام تک آپ کو اسی طرح اسی روزے کے ساتھ لمبا چلنا پڑے گا۔ تو انہیں بھی جب خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تو سچ ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میرا روزہ نیا شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ انہوں نے برداشت کیا، رات بھی اگلے دن بھی۔ تو اگلے دن جب تھوڑا شام کا وقت ہونے لگا تو بے ہوش ہو گئے، اور بڑی پریشانی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، پیغام پہنچی۔ تو لیکن چونکہ امر ربی اس وقت یہی تھا، تو اس بنا پر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے روزے کو اسی طریقے سے مکمل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے کہ ان کے گھر والے ساتھ تھے، اسی طرح وہ سو گئے، سو کر اٹھنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ مجھے بیوی کے پاس جانا چاہیے، چلے گئے۔ تو بعد میں حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، میں رات ایک دفعہ سو گیا تھا جس کے مطابق میرا روزہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں بے دھیانی میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا، تو اب میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہی حکم ہے کہ آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور قضا کرنے کے بعد 60 روزے رکھیں گے، اور اس طرح آپ کا پھر گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک روزہ پورا نہیں کر سکا، تو میں 60 روزے لگاتار کیسے پورے کر لوں گا اور میں اس عمل سے بچے بھی رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ کفارہ ادا کریں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میرے پاس اتنا مال و دولت ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، آپ میرے لیے کچھ آسانی والا معاملہ۔ اچھا آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی جو ہے وہ ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آئے کہ اللہ کے رسول، یہ خیرات ہے، آپ اپنی دوستوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی کو بلوایا کہ بھائی یہ اللہ نے آپ کے لیے رزق بھیجا ہے، تو آپ یہ ٹوکرا لے لیں اور اپنی طرف سے 60 گھروں میں جا کر تقسیم کر دیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں خود بہت غریب آدمی ہوں، تو آپ یہ مہربانی فرمائیں کہ مجھے اجازت دیں کہ یہ خیرات میں اپنے اوپر ہی خیرات کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہنسی آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اس پرمزاح گفتگو سے حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے آخری حصے بھی جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ عام طور پر پیغمبر علیہ السلام کی عادت اتنا کھل کھلا کر ہنسنے کی نہیں تھی، لیکن ان صحابی کی گفتگو اس طرح کی تھی، ہو سکتا ہے وہ ذرا مزاحیہ مزاج بھی ہوں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اتنا وقت کیسے بیوی سے بنا رہ سکوں گا، اور تیسرا جب حضور نے فرمایا کچھ تقسیم کر دو، کہتے اللہ کے رسول کچھ ہوتا تو کیا بات تھی۔ اب جب اللہ کے رسول نے دے دیا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ میں ہی کھا لوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس پر حضور علیہ السلام کو ہنسی آئی اور حضور نے بھرپور تبسم فرمایا۔ تو جب یہ دو واقعات پیش آ گئے تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ رات یعنی افطاری کرنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ کھا پی لیا کرو، کوئی بات نہیں ہے جب تک کہ سیاہ داری سفید داری سے جدا نہ ہو جائے، مطلب رات کی تاریکی صبح صادق کے اجالے سے جدا نہ ہو جائے، اس وقت آپ کھا پی سکتے ہو۔ لہٰذا اب اگر کوئی سو جائے، جاگ جائے، نہ سوئے نہ جاگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت سے لے کر سحری کے وقت تک جتنا چاہیں اور جتنا ہضم کر سکیں اتنا کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کھانا پینا، چائے، شربت، فروٹ اور آئس کریم اور جو کچھ بھی ہے وہ صبح صادق تک کھائی جا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت رزق میں برکت دے تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ افطاری کے وقت کھانا شروع کرتے ہیں تو تقریباً سحری تک وہ 10 12 15 آئٹم جو ہے وہ مختلف ذائقوں کے کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، کھانا چاہیے، اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے، اور رزق اور نعمتوں پر شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے ہمارا روزہ جو ہے وہ سحری کے وقت سے شروع کروایا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آج بھی رات 11 بجے سے ہماری سحری شروع ہو جاتی ہوتی اور اگلی شام تک ہماری افطاری ہوتی۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ جس طرح کھانے پینے کی صبح سحری تک اجازت دے دی، تو اسی طرح اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔
لہٰذا اب اگر کوئی جاگے یا نہ جاگے، دونوں صورتوں میں صبح سحری تک اس عمل کی بھی اجازت ہے۔ البتہ سحری کے بعد سے لے کر رات افطاری تک پھر اس چیز سے رکنا لازم ہے۔ اگر کوئی جائے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، اسے روزے کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ دو بنیادی اور تفصیلی اور اصولی حکم ہیں، اور اس واقعات کے پس منظر میں جب ہم آیت کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حلال نہیں تھا، اب کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ اور آگے علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ سے غلطی کوتاہی ہو جائے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور حکم آپ کے لیے آسان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ تلاش کرو، یعنی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر اس عمل کا مقصد بھی اولاد کا حصول ہے۔ اور اسی طرح اگلا حکم جو ہے کہ بھائی صبح سحری تک کھاتے پیتے رہو، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آگے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم رات تک روزے کو پورا کر لو۔ اور آگے فرمایا کہ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس وقت مسجد میں یہ عمل حرام ہے، تو اس بنا پر اس سے آپ گریز کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی بیان کر دی اور ایک قسم کی دھمکی ہے کہ دیکھو یہ میں نے آپ کو صاف ستھرا بتا دیا ہے، اب جو میں نے حلال کرنا تھا کر دیا ہے، جو منع کرنا تھا منع کر دیا ہے، اب اس کے بیچ کے اندر کوئی آپ سے بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پوری آیت کے اندر دو اجزاء آئے ہیں جس پر میں نے بات نہیں کی، ایک ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور دوسرا ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ اسی آیت کے دو اجزاء ہیں، ایک پہلے حصے میں اور ایک دوسرے حصے میں۔ اس پر میں دو تین باتیں عرض کر دوں کہ یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے، ایک سبق ہے کہ میاں بیوی کے مابین بہت سارے معاملات، بہت ساری گفتگو، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ان کے لیے پردے کا ذریعہ اور ان کو تمہارے لیے پردے کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا میاں بیوی کے معاملات کے مابین جو رازداری ہے اس کا ہمیشہ لحاظ ہونا چاہیے، تمام ہونا چاہیے۔ اس رازداری کے اندر کبھی بھی بے احتیاطی یا کسی بھی قسم کی خیانت یا اس کا ان رازوں کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنا پر ہمیشہ اس بات کو خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں، ان کا پردہ ہیں اور وہ ہمارے لیے پردہ ہیں، لہٰذا بحیثیت بیوی کو چاہیے کہ وہ ساری باتوں کا لحاظ رکھے، اور شوہر کو بحیثیت شوہر چاہیے کہ وہ بھی ساری باتوں کا لحاظ رکھے۔ مذاق میں یا دوستوں میں یا کسی بھی طرح سے بے تکلف سہیلیاں ہوں یا دوست ہوں، میاں بیوی کو بحیثیت میاں بیوی اپنے گھر کی کوئی بھی بات دوسروں تک ہرگز کسی بھی طرح سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً اور نہ ہی کنایتاً۔ اور دوسرا یہ بھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ان کو ہماری عزت آبرو کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر والوں کی عزت آبرو کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے ضامن ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کی عزت، پاک دامنی اور اسی طریقے سے امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کی اس کے اندر غلطی کوتاہی، سستی، غفلت، مستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا حصہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات شروع ہونے والی ہو تو اس تک آ کر اپنے روزے کو مکمل کر لیں، اور جب افطاری کا وقت ہو تو افطاری کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی جب افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ ستو بناؤ، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تو روشنی روشنی لگ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ستو بناؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ابھی تھوڑا روشنی روشنی لگ رہی تھی، لیکن حضور فرما رہے تھے کہ ستو بناؤ۔ تو صحابی کا یہ کہنا کہ روشنی روشنی لگ رہی ہے اور حضور کا یہ فرمانا کہ نہیں بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا وقت ہوتے ہی افطاری کر لی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ثم اتموا الصیام الی اللیل جو ہے، روزہ جو ہے وہ دن میں ہوتا ہے،
اور آگے اللیل رات تک اس کو کھینچ کے پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات جو ہے وہ روزے کا حصہ نہیں ہے۔ تو آج کل بعض لوگ ایسے ہی اپنے دماغ چلاتے رہتے ہیں کہ جی فرمایا گیا کہتے ہیں الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، تو رات تو ہونے دو نا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ذرا آرام سے عشاء ہو جائے تو وہ الی اللیل ہو جائے گا، تو پھر ہم افطاری کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فقہاء کرام کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ اگر الہ سے پہلے والا اور الہ کے بعد والا وہ الگ الگ جن سے ہوں تو پھر الہ کے بعد والی چیز ما قبل میں شامل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرا پلاٹ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک جہاں تک پلاٹ ختم ہو رہا ہے وہیں تک پلاٹ ہے، اگلی دیوار اس میں اندر شامل نہیں ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مکان اس مکان سے لے کر اس مکان تک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا مکان بھی اسی کا ہے، نہیں، یہ مکان علیحدہ ہے وہ مکان علیحدہ ہے، تو لہٰذا اگلے والی چیز پہلے والی بھی چیز میں شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹک، اور اگر بلا وجہ ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پوری آیت کا خلاصہ دو باتیں ہوئیں۔ ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رات کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور نمبر دو کہ اپنی بیویوں کے پاس بھی رات کو جانے کی اجازت ہے، اور بس۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، بس اوقات ایسے جوڑے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بس اوقات یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ رات آپ کی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے سحری کے وقت ہو جائے تو پھر سحری کے بعد آپ نے جو آرام کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ آرام علیحدہ کر لیں، تاکہ نفس اور شیطان ہمیں بہکاوے میں لا کر غلط کام پر لگا نہ دے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ میاں بیوی جو ہے وہ سحری کے بعد سے افطاری تک ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں، جدا رہیں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں نیکی ہے، اسی میں تقوی ہے۔ لیکن بہرحال اگر دونوں کا اپنے نفس پر بھروسہ ہو تو اس اصل کام سے علاوہ جو ہے وہ اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال گریز جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہی تقوی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ رب العزت کھول کھول کر آپ کے سامنے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ بیچ میں جو آیت کا حصہ آیا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے ایک سیاہ دھاگا، صحیح دھاگا جو دھاگا ہوتا ہے، اور ایک سفید دھاگا، یہ دونوں اکٹھے کیے اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ جب تک یہ سیاہ اور سفید دھاگا علیحدہ علیحدہ نظر نہ آئے تو اس وقت تک میری سحری چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اٹھ کے دیکھا، دونوں دھاگے سیاہ ہی نظر آ رہے تھے، تو پھر کھا پی لیا، پھر تھوڑا سو گئے، پھر اٹھ گئے، پھر کھا پی لیا۔ تو دن کو اگر حضور کو بتایا کہ اللہ کے رسول بڑا مزہ آ گیا ہے، تو جب تک مجھے سفید دھاگا سفید نظر نہیں آیا تو میں کھاتا پیتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ جو سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے ہیں، سے یہ دھاگے تھوڑے مراد ہیں جو روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے مراد تو رات کی سیاہی اور صبح کا اجالا ہے۔ تو جس وقت رات کی سیاہی صبح کو اجالے سے علیحدہ ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سحری بند ہو جاتی ہے اور کھانا پینا ناجائز اور گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بس اوقات عربی، جس پر جو عربی زبان دان ہو اور قرآن اس کے سامنے اتر رہا ہو، اس کو بھی کبھی کبھی سمجھنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ارشاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آج کون ہم لوگ ہوتے ہیں جو ترجمے دیکھ کر مفسر بن جاتے ہیں، یہ محدث بن جاتے ہیں، یہ فقیہ بن جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس تمام سیاستہ کا بھی ترجمہ الحمدللہ موجود ہے، میرے پاس الحمدللہ تمام تفاسیر کے ترجمے موجود ہیں، میرے پاس الحمدللہ تمام فقہ کے ترجمے موجود ہیں۔ بھائی عربی والوں کو عربی سمجھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی ضرورت پیش آ گئی، تو ہم اور آپ کہاں سے اتنے بڑے فصیح و بلیغ اور ذہین اور فطین آ گئے ہیں کہ میرے پاس الحمدللہ جو ہے وہ بخاری شریف کا بھی بہترین ترجمہ موجود ہے، مسلم شریف کا بھی بڑا شاندار ترجمہ موجود ہے؟ نہیں، عربی والوں کو عربی سمجھنے کے لیے بھی پیغمبر کے اقوال کی ضرورت پڑی، تو ہمیں جو ہے نا وہ ہم کس قدر ضرورت مند اور محتاج ہوں گے۔ اس لیے مفسر یا محدث یا فقیہ بننے کے لیے فقہ کو، حدیث کو، تفسیر کو اصل ماخذ سے جاننا ضروری ہے، اور اسی طرح محدث بن کر
حدیث بیان کرنے کے لیے بھی ایک معتدل علم کی ضرورت ہے۔ تو اپنی نصیحت کے لیے اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، اپنی نصیحت کے لیے حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، پڑھنی چاہیے۔ اور اپنے مسائل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت اگر فقہ کی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم آگے بیان کرنے چاہتے ہیں کہ جی میں مفسر بن کے لوگوں کو تفسیر بیان کیا کروں، محدث بن کے حدیث سے بیان کیا کروں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاکٹر بن کے علاج کیا کروں، تو علاج کرنے کے لیے مستند ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، فقہ بتانے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے، تفسیر بتانے کے لیے مفسر ہونا ضروری ہے، اور حدیث بیان کرنے کے لیے بڑی حد تک احادیث کو جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ دائیں بائیں بہت سارے لوگ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا تو ایک اسٹڈی روم بناتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر ان کو لگتا ہے کہ جی الحمدللہ جو کچھ میں جانتا ہوں شاید اس وقت پوری دنیا کے علماء نہ جانتے ہوں، کاش کہ میں عالم ہوتا، لیکن اب میں عالم نہیں ہوں، لیکن بارے میں پھر بھی بیان کروں گا۔ تو بھائی اگر وکالت پڑھے بنا وکیل نہیں بن سکتا، اور اسی طریقے سے میڈیکل پڑھے بنا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ کیے بنا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا قرآن پاک و تفسیر حدیث ایسی لاوارث ہیں کہ جس کا جو فارغ بیٹھا ہوا ہے فالتو میں تو وہ لوگوں کے دماغ چاٹنا شروع کر دے؟ نہیں، یہ گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے بھی محفوظ رکھے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو اپنے مابین باطل طریقے سے، اور نہ تم لے کر جاؤ مقدمہ اپنے حاکموں کی طرف اس لیے کہ تم کھا سکو لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ اور تم جانتے بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو مال کی ملکیت دی ہے وہ اس کا مالک ہے، لہٰذا دوسرے بندے کو لالچ کر کے باطل طریقے سے ناحق طریقے سے دوسرے کا مال کھینچنے کی چھیننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص جب بندے کو پتہ بھی ہے کہ میری چیز نہیں اور پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ کل آخر میں جو بہن سوال کر رہی تھی اور سنائی نہیں دیا تھا، اگر وہ سوال اپنا پہلے کر لیں تو اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے کوشچن کیا تھا لاسٹ ٹائم کیا؟ کہ آپ نے نا ایک شخص کی بات کی تھی، ایک شخص کے چاند، رمضان کا چاند اگر اسے نظر آ جائے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر اس نے دیکھ لیا ہے اور اسے یقین ہے تو اس پہ روزہ فرض ہوگا، اور اگر باقی اس کی گواہی نہیں بھی دیتے تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے جس نے چاند نہیں دیکھا۔ تو اس طرح تو سر کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کے چاند دیکھنے میں وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی دن روزہ ہوتا ہے اور عید بھی اسی طرح۔ چلیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ہم جو سوال کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم جانتے ہوتے ہیں تو وہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ ہمارا خیال ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس وقت چاند صاف نظر نہ آئے تو اس وقت لوگوں کی گواہی پر جو ہے نا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی ایک آدمی کی گواہی پر بھی فیصلہ کر کے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص خود دیکھ لے لیکن لوگ اس کی گواہی تسلیم نہ کریں تو جو کوئی بھی خود دیکھ لے گا اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، اور یہی مفہوم ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کا۔ تو آپ کے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اگر چاند پورے ملک میں کہیں دوربینوں سے دکھائی نہ دے تو پھر گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر ایک شخص بھی معتبر گواہی دے دے تو اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس گواہی نہیں مانی جاتی تو اس کی ذات پر روزہ فرض ہوگا، اس کو معافی نہیں ہوگی، باقی جو ہیں وہ اعلان کا انتظار کریں۔